مفتی طارق مسعود، ان کا ایک کلپ وائرل ہوا جو تقریباً آج سے بھی 4 ہفتے پہلے یہ یوٹیوب پہ لگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اہل حدیث فقہ 1200 سال پہلے صرف شیعہ اور اہل سنت والجماعت یہ موجود تھے، اہل حدیث نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ خطرناک فرقہ کی خطرناک اس حوالے سے کہ یہ ڈائریکٹ حدیث کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اچھا، اہل حدیث کیا ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے، ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں۔ تو وہ ڈائریکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے، تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا اہل حدیث کہ ہم حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں۔ علماء نے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ پھر تبھی ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈائریکٹ حدیث کو فالو کرے تو اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں نے تو بار ان کا یہ کلپ نہیں سنا، میں جب سنوں گا پھر بہتر انداز میں کمنٹ کروں گا، لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ قابل افسوس بات ہے۔ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے بریلوی شہر تک اہل حدیث تھے، دیوبندی شہر تک اہل حدیث تھے۔ تو اس طرح کی باتیں تو ہم ایک دوسرے کے خلاف اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کیا دیوبندی تھے یا صحابہ بریلوی تھے؟ ان کو تو دیوبند شہر کا یا بریلی شہر کا علم بھی نہیں ہوگا۔ تابعین کیا تھے؟ تو رسول اللہ نے بتایا وہ کیا تھے۔ مان علیہ و صحابی، حق کے اوپر ایک ہی گروہ رہے گا، قیامت تک 73 فرقے بنے گے، ایک گروہ حق پہ ہوگا اور وہ صرف وہ کام کرے گا جو میں نے کیا اور جو صحابہ نے کیا۔ اب یہ کہتے ہیں اگر حدیث کو ماننا براہ راست غلط ہے تو صحابہ نے کیا ماننا ہے؟ صحابہ نے رسول اللہ کی حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سمجھی ہے؟ کسے سمجھی ہے؟ کس کے اوپر عمل کیا؟ ڈائریکٹ حدیث کے اوپر عمل کیا۔ تابعین نے حدیثوں کے اوپر ڈائریکٹ عمل کیا کہ نہیں؟ تو جو امت کا بہترین طبقہ وہ براہ راست حدیثوں پہ عمل کرنے والا ہے، اور آج بھی امت کا بہترین طبقہ وہی ہے جو براہ راست حدیث پہ عمل کرے گا۔ یہ بات یاد رکھے، امت کا بہترین طبقہ براہ راست رسول اللہ کی حدیث اور سنت کو مانتا تھا، اور قیامت تک وہی طبقہ بہترین ہے جو براہ راست رسول اللہ کی حدیث اور سنت کو۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ حدیث کی انٹرپریٹیشن میں کوئی اختلاف ہو جائے، وہ صحابہ کا بھی ہوا، تو آپس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو گیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اس کا ایگزیکٹ کنٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اس کا انہوں نے یہ جواب بھی دیا کہ اہل حدیث کا جو طبقہ اہل حدیث طبقہ عوام ہے، وہ کسی اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ حدیث کی وضاحت کرتے، کوئی مسئلہ ہے اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، اپنے عالم سے پوچھا، انہوں نے وضاحت کی، تو انہوں نے کہا اگر آپ نے بھی یہی کام کرتے ہیں تو ہم بھی تو اپنی حدیث کی وضاحت امام ابو حنیفہ سے لے رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ جو وہ بات کرتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کسی بندے کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو عالم دین کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ تو اہل حدیث کا موقف ہے، اہل سنت کا موقف ہے، اس میں تو میرا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے۔ جہاں پہ اختلاف ہے وہاں پہ آئیے، اختلاف بنیادی طور پہ ہمارے امید بھائی، میں یہ تلف باتیں ہم کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اتحاد امت اور اہل سنت کو تو میں ایک دیکھنا، اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اختلاف تو تقلید شخصی کے اوپر ہے اور تقلید جابت کے اوپر ہے کہ رسول اللہ کی حدیث یہ ہے، امام صاحب نے یہ کہا، اب امام کی مانیں گے رسول اللہ کی نہیں مانیں گے، اور طارق مسعود صاحب خود اس چیز کا ایگری کرتے ہیں یہ کفر ہے اور یہ بات ناجائز ہے، لیکن جب مسائل کی بات آتی ہے تو عمل اسی فتوے کے اوپر ہو رہا ہے۔ مدت رضاعت قرآن میں کتنی ہے؟ 2 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ کس کے اوپر؟ یعنی آپ پھر کیسی بات کرتے ہیں؟ اس طرح کی بات آپ کریں ہی نہ، کہ تقلید کہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اور صحابہ آتے تو ایسے پڑھی جا رہی ہوتی تھی جیسے لگتا تھا کہ فجر کہہ رہا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اور ایسے پڑھی جا رہی ہوتی تھی لگتا ہے مغرب کی نماز ہو گئی بھائی۔ انہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے۔ انٹرپریٹیشن کا فرق ہو سکتا ہے، میں انٹرپریٹیشن کے فرق کی بات نہیں کرتا، اور یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ حالت احرام کے مسائل جو ہیں، فوت ہو جائے اس کے سر کو نہیں ڈانپنا۔ اب میں کیا کہوں، آپ نے اتنا سینسٹیو موضوع چھیڑ دیا۔ جو مقلد ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، 10 حدیثیں لکھی ہیں اور نیچے لکھا یہ ہمارے امام کا قول ہے، اب ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ ہم امام کو مانیں گے حدیث ہوئی۔ اب بتائیے کوئی جملے، پھر بتائیں وہ بات وہ حدیث سے نکل گئی نا، ہاں اپنی آپ۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ، یعنی وحی، قرآن اور حدیث وحی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز وحی نہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے، ہر بھی شخص کا انکار کیا جا سکتا ہے، صرف رسول اللہ کی حدیث کا انکار اور قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور اسی کے اوپر امت کا اتفاق ہو۔